آج جمعۃ المبارک 23 رجب ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے۔ اس ماہ مبارک میں کئی اہم واقعات ہوئے، ان میں سے ایک اہم واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا ہے کہ حضور علیہ السلام کو وہ انعام عطا کیا گیا کہ جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار اور خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا۔ حضور علیہ السلام جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور حضور علیہ السلام 13 سال تک مکہ مکرمہ میں اپنی قوم کے بالخصوص اور پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ حضور علیہ السلام کا جو مکہ کا دورانیہ ہے، اس میں حضور علیہ السلام اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو صبر کی تلقین رہی، اور کفار کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے اس دعوت پر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعوت پر تکلیفیں پہنچائی گئی۔ بذات خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر جس کا جتنا زور چلا اس نے چلایا۔ حضور علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا پورے خاندان کے ساتھ۔ 3 سال تک حضور علیہ السلام اپنے خاندان اور ماننے والوں کے ساتھ شیب ابی طالب میں قید رہے۔ یہ جو قید کا دورانیہ ہے، اس میں آپ علیہ السلام پر 2 آزمائشیں اللہ کی طرف سے اور آئی۔ ایک تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت ابو طالب، ان کا انتقال ہوا، جنہوں نے آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کے باوجود مکمل طور پر آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ یہ پے در پہ کئی اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھا۔ جیسے ہم بھی بہت سی چیزوں کو اس واقعے سے یاد کرتے ہیں، ایسے اس وقت میں تاریخ کو یاد کیا جاتا تھا کسی اہم واقعے کے ساتھ۔ تو اس سال کو حضور علیہ السلام نے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ جب یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آ چکی تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں اتنا ہی بڑا انعام ملا کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان آزمائشوں پر پورا اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر طرح کی مشقت برداشت کی، لیکن ایمان پر ڈٹے رہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ ایک سفر کروایا گیا، ایک معجزہ کروایا گیا جسے معراج کہا جاتا ہے۔
اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مرتبے اور اس کے وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے۔ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں صحیح سالم رکھا، جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم فرمایا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، وہ آگ گلے گلزار بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام عطا فرمایا کہ جیل سے نکال کر مصر کا حکمران بنا دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر صحیح سالم اٹھایا، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے مرتبے کے لحاظ سے معجزے عطا کیے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی عطا کیا جس سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملاقات کا شرف بخشا، اور جنت اور جہنم اور تمام جو حضور علیہ السلام کی شایان شان تھے مناظر، آخرت کے اعتبار سے، غیب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام مناظر دکھلائے۔ ایک حکمت مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج کرایا، یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیسے کہ ہر نبی کو اس کے اعتبار سے معجزے، ان کے مرتبے کے اعتبار سے معجزے عطا کیے۔ یہ سب سے بڑا مرتبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ علیہ السلام سے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے فرمایا ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو حضور علیہ السلام کو نبی مانتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جیسے آپ علیہ السلام کو نبی ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایسے ہی آپ علیہ السلام کو آخری نبی ماننا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اسراء کا ذکر فرمایا ہے۔ معراج میں جو قسم کے واقعات ہوئے، ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمانی سفر ہے۔ زمینی سفر حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے جایا گیا بیت المقدس تک، اسے اسراء کہتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس سے اگلا جو سفر ہے معراج، معراج کا معنی سیڑھیوں پر چڑھنا، چونکہ آپ علیہ السلام آسمانوں پر چڑھ کر گئے، اس لیے اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ معراج کا سفر آگے آسمانوں پر جو نبیوں سے ملاقات ہوئی، جو مناظر دکھائے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اسے معراج کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ عام طور پہ انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلا لفظ ذکر فرمایا سبحان، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ بھائی میری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی، تو سننے والا کہے گا کہ بھائی آپ کی اس وقت کے وزیر اعظم سے کیا رشتہ داری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے وزیر اعظم سے ملاقات ہو؟ تو آپ کہیں گے میری رشتہ داری کوئی نہیں، لیکن جو مجھے لے کے گیا تھا وہ وزیر اعظم کے سیکرٹری تھا۔ تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ بھائی اس طرح ملاقات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے کہیں تو ویسے کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔
تو ایسے ہی معراج کا واقعہ عام طور پہ بہت سے لوگوں نے انکار کیا کہ بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان جس کا کوئی دروازہ نہیں، بظاہر کوئی اس میں دراڑ نہیں، اور اتنا لمبا سفر کر کے اور رات کے کچھ حصے میں واپس آ جائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ ذکر فرمایا سبحان۔ یہ نہ دیکھے کہ کون گیا ہے، یہ دیکھے کہ لے کر کون گیا۔ اللہ تعالیٰ لے کر گئے، سبحان الذی۔ اور اللہ تعالیٰ جس نے تمام کائنات کو بنایا، آسمانوں کو، زمین کو، ستاروں کو، ہر چیز کو، مجھے اور آپ کو، تو جب وہ لے کر گئے ہیں تو پھر اس میں کیسے سمجھ میں نہ آئے کہ جو سب کچھ بنانے والے ہیں تو وہ اللہ اپنے نبی کو جی اتنے سے وقت میں سارے آسمانوں کی اور تمام چیزوں کی سیر کیسے نہیں کرا سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پہلے لفظ اسی اللہ نے ذکر فرمایا سبحان۔ سبحان کا معنی ہے اللہ ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہاں پر اس آیت میں دوسرا لفظ یہ ذکر فرمایا کہ عبدہ، اپنے بندے کو لے کر گئے۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے حالانکہ آپ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور یہاں پہ رسول اور نبی کا لفظ ذکر نہیں فرمایا بلکہ عبد کا ذکر فرمایا کہ بھئی اللہ اپنے بندے کو لے کر گئے۔ تو یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نکتہ یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ انسان اللہ کا صحیح بندہ بن جائے۔ عبدیت انسان اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور حضور علیہ السلام بھی فرمایا کہ میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام بندہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے عاجزی کو پسند فرمایا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ یہاں پہ ذکر فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر۔ اور ایک اور بات، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جسمانی معراج نہیں ہوا بلکہ روحانی معراج ہوا۔ روحانی معراج کا مطلب ہے کہ خواب میں زیارت کروانا۔ تو اس لفظ سے اس کا بھی رد ہوتا ہے کہ بھئی عبد کہا جاتا ہے روح مع الجسد کو، یعنی بندہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے بدن میں روح بھی موجود ہو، اور اگر روح نکل جائے تو اسے میت کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، انسان نہیں کہتے۔ جیسے کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کی میت گھر میں رکھی ہے، وہ بندہ کیا ہو گیا ہے؟ چلا گیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ ذکر فرمایا روح مع الجسد، کہ اللہ اپنے بندے کو جسم سمیت لے کر گئے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج جسمانی ہوا۔ روحانی طور پر تو ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں خواب میں سویا، میں مکہ پہنچ گیا، میں مدینہ پہنچ گیا، میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم کے مناظر دیکھے۔ یہ کوئی معجزہ نہیں، معجزہ ہوتے ہی وہ ہے جس کے سامنے تمام مخلوق عاجز آ جائے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اب یہ معجزہ ہے، یہ عام انسان نہیں کر سکتا، عام انسان اس کے سامنے عاجز آ گیا۔ تو فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہ معجزہ ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، جس کا مقابل کوئی نہیں لا سکتا۔ تو اس لیے اگر صرف خواب میں حضور علیہ السلام کو تمام مناظر دکھلائے جاتے تو وہ کوئی مافوق العادت کام نہ ہوتا، معجزہ نہ ہوتا۔ اس لیے کہ عام انسان بھی دیکھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عام انسان کو بھی، یہ جو ہمارے دماغ میں عقل ہے، سوچ ہے، فکر ہے، اللہ نے ایسی دی ہے کہ ہم ہر چیز کا تصور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے جنت نہیں دیکھی، لیکن جب ہم جنت کے مناظر سنتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کی امیج، اس کی تصویر ہمارے سامنے بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم، یہاں سے اگلے اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کر، لیکن ہماری سوچ ہے بند کمرے میں بھی بیٹھ جائیں ساری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے تو پھر انسان وہ مناظر دیکھ لیتا ہے جو انسان اپنی آنکھ سے، کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے ایک لیٹا ہوا ہے، وہ بیدار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو ابھی مکے میں تھا، تو ساتھ والا انکار نہیں کرتا کہ بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے، تو ابھی ادھر ہی تھا۔
بھائی خواب میں تو ہر انسان کو اللہ نے یہ جو ہے وہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کو جو معراج کروایا گیا وہ صرف خواب میں نہیں تھا بلکہ جسمانی طور پر بیداری میں کروایا گیا. اور یہ اسی لیے معجزہ ہے. اور معجزہ ہوتا ہے کس لیے؟ تاکہ دیکھنے والے ایمان لے آئیں اور جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. چنانچہ اس کی ایک مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے گئے ہیں تو اور فرعون سے کہا ہے کہ تو رب نہیں ہے، رب تو بڑا ہے، وہ رب ہے جو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا ہے. اس نے کہا اچھا تو پھر میں اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں، تم اپنے جو ان کے نزدیک تو جادو ہی تھا، تم اس کا مقابلہ کرنا، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. چنانچہ وہ ایک کھلے میدان میں جمع کیا گیا، 70,000 جادوگر جمع ہوئے. اور جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، جو عام لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ بھئی یہ سانپ ہے، حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے، چونکہ جادو کی وجہ سے انہوں نے کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ جادوگر جو تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا. چنانچہ وہ سب کے سب ایمان لے آئے اور باقی انہوں نے انکار کیا تو وہ نافرمان ٹھہرے. تو معجزہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ جو اس کو مان لے گا وہ ایمان لے آئے گا اور جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب اس پتھر سے ایک گابن اونٹنی نکلے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ پورا کروایا اور وہ گابن اونٹنی نکل آئی. لیکن جب انہوں نے اس کو ذبح کر دیا اور نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے ہلاک کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے معجزے کا انکار کیا. تو حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج کا سفر کرایا گیا. چنانچہ جب حضور علیہ السلام واپس آئے ہیں تو حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کو بتایا تو وہ نہیں مانے، تو ایمان نہیں لائے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتلایا گیا کہ آپ کے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر میں نے کیا ہے، تو حضور علیہ السلام کا جب لفظ سنا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا میں ایمان لاتا ہوں. چنانچہ اسی وجہ سے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا. تو یہ معجزہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اگر ایمان لائیں گے تو مومن بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس وقت کے اعتبار سے معجزہ عطا کیے. چنانچہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک رہنے والا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم. قرآن کریم یہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے. کیسے کہ اس کا کوئی مقابل نہیں لا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو عرب تھے، اپنی عربی زبان جاننے والے تھے، جب یہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت چیلنج کیا تھا کہ بھئی اس کی جیسی کوئی ایک صورت بنا لو. قرآن کریم بنانا تو دور کی بات ہے، اس کی جیسی ایک صورت بنا لو. پورے عرب کے فصیح اور بلیغ مل کر عاجز آگے کہ ایک صورت نہیں بنا سکے. اور یہ قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور یہ بھی آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جو آپ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب ہے، چونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے وہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. تو بہرحال حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کروایا اور اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے. اللہ پاک ہمیں اس قرآن پاک کی اور احادیث نبوی اور دین کی تمام تعلیمات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.